طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جریر قد احسن اللہ خلقک فاحسن خلقک. وقال مولانا امام الصادق علیہ السلام تلین جانبک تطیب کلامک تلقی اخاک ببشر حسن. مومنین کرام، اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور انسانی زندگی کی کامیابی میں اخلاق کا کردار، اس حوالے سے ہمارا گفتگو ہے. لیکن ضروری سمجھتا ہوں اخلاق کی تعریف کیا جائے اور اخلاق کے مفہوم کو واضح کیا جائے. روایات میں اور قرآن پاک کی آیات میں جو اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کی عظیم فضیلت کو جو بیان کیا گیا ہے، اس اخلاق کا معنی کیا ہے اور اخلاق کا مفہوم کیا ہے، کس انسان کو ہم کہیں گے کہ یہ انسان با اخلاق انسان ہے اور کس انسان کو ہم کہیں گے یہ بد اخلاق انسان ہے. یعنی اخلاق کا معیار کیا ہے، اخلاق کا مفہوم کیا ہے. لہذا آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اخلاق کی تعریف اور اخلاق کے مفہوم کے بیان میں ہیں. اخلاق کی تعریف دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے. سب سے پہلے اخلاق کی تعریف خود ائمہ طاہرین نے کیا کی ہے، اخلاق کی جو تفسیر ہے، اخلاق کی جو مفہوم ہے، اخلاق کی جو تعریف ہے، وہ زبان ائمہ میں اور زبان سرور کائنات میں کس طریقے سے بیان کی گئی ہے اور کس چیز کو کہا گیا ہے کہ یہ اخلاق ہے اور کس چیز کو کہا گیا کہ یہ بد اخلاقی ہے. لہٰذا خود خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کا جو مفہوم ہے وہ پہلے ہم ائمہ کی زبان سے اور سرور کائنات کی زبان سے اخلاق کی تفسیر اور تعریف کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد جائیں گے بزرگ جو علماء اخلاق ہیں، انہوں نے جو اپنی اخلاقی اہم ترین کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو اخلاق کی تعریف کی ہے اور اخلاق کے جو مفہوم کو بیان کیا ہے، ان علماء کی زبان سے جو ہے وہ اخلاق کی تعریف کو آپ کے خدمت میں بیان کریں گے. پھر لغت کی جو کتابیں ہیں اور ان لغویوں نے اخلاق کو جو ہے کس طریقے سے تعریف کی، وہ بھی آپ کے خدمت میں جو ہے وہ ضمناً بیان کروں گا. اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ ائمہ کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے خود ائمہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. جو اتنی ساری تاکید ہے روایات میں کہ اخلاق کو اپناؤ، با اخلاق بن جاؤ، اگر اخلاق ہے تو سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اخلاق کہتے کسے ہیں، کس چیز کا نام اخلاق ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ خود پیغمبر سے بھی سوال کیا گیا ہے اور ائمہ طاہرین سے بھی یہ سوال جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے. لہٰذا اس لیے ہم پہلے اس سوال کا جواب زبان ائمہ سے، زبان سرور کائنات سے اس سوال کا جواب دیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جائیں گے علماء اخلاق کی کتابوں میں، وہاں سے اس سوال کا جواب جو ہم لے کے آئیں گے.
اخلاقی کتابوں میں سے ایک انتہائی بہترین اور مستند ترین کتاب ہے سید عبداللہ شبر کی، جو علماء نجف میں سے ایک بزرگ ایک شخصیت گزری ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، 100 سے زیادہ ان کی تالیفات ہے، اور ان کی تالیفات ان کی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب الاخلاق کر کے اخلاقی فضائل اور اخلاقی رذائل اور اخلاق کے اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اخلاق شبر صفحہ نمبر 22 میں یہ روایت ہے: سأل رجل رسول اللہ عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى خذ العفو واعرض عن الجاهلين ثم قال وهو ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك۔ ایک شخص سرور کائنات کی خدمت میں مشرف ہوئے اور پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر پیغمبر سے سوال کیا کہ حسن خلق کیا ہے۔ بار بار جو روایات میں حسن خلق کی تاکید ہے، سفارش ہے، حسن خلق کی تعریف کیا ہے، حسن خلق کا مفہوم کیا ہے۔ سأل رجل رسول اللہ، ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا ان حسن الخلق، حسن خلق کے بارے میں، حسن خلق کی تعریف کے بارے میں۔ لہٰذا یہ تعریف جو خود سرور کائنات نے بیان کی ہے، اور وہ بھی آیت کی ذیل میں، پہلے آیت کی تلاوت فرمایا اور پھر اس کے بعد حسن خلق کی تعریف پیغمبر نے زبان نبوت اور زبان رسالت سے بیان کی۔ جب اس شخص نے سوال کیا ان حسن الخلق، حسن خلق کے بارے میں، فتلا قولہ تعالی، پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: خذ العفو واعرض عن الجاہلین، خذ العفو واعرض عن الجاہلین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اپنی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز جو تم نے اختیار کرنا ہے، تم نے اپنانا ہے، وہ عفو ہے۔ عفو کو درگزر کرنے کو اپنا لو۔ ممکن ہے کوئی تمہیں ستائے، کوئی تمہارے حق میں ناانصافی کرے، تمہارے حق میں گستاخی کرے، تمہارے حق میں بد کلامی کرے، ممکن ہے تمہیں غصہ آ جائے، تم ناراض ہو جائے، تو ایسے مقام پر تم اس کو معاف کر دو، اس سے درگزر کر دو۔ خذ العفو، عفو کی صفت کو، گزشت اور درگزر کرنے کی صفت کو اپنا لو، اسے اپنی زندگی کے لیے لازمی اور ضروری قرار دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، عفو کو اپنا لو، عفو کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمراہ رکھو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین کے ساتھ برابری نہ کرو، ان سے روگردانی کرو۔ اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ خوش اخلاقی کی ایک تعریف اور ایک خوش اخلاقی کے مفہوم کو پیغمبر نے بیان فرمایا: وَهُوَ أَن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ۔ خوش اخلاقی یہ ہے ان لوگوں سے رابطہ رکھا جائے جو تم سے رابطے کو منقطع کرے، جو تم سے تعلقات کو منقطع کر رہا ہے، تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے، تم سے قطع رابطہ کر رہا ہے، ان سے رابطے کو بڑھانا، ان سے رابطہ قائم کرنا، یہ بہترین اخلاق کی ایک تفسیر ہے۔ وَهُوَ، خوش اخلاقی، أَن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ، ان کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو تم سے رابطے کو منقطع کر رہا ہے۔ خاص طور پر رشتہ داروں میں، ایک رشتہ دار تم سے رابطہ منقطع کر رکھا ہے، اب تمہارا اخلاق یہ ہے کہ تم ان کے پاس رابطہ برگزار کرو، تم ان کے پاس جو ہے وہ چلے جاؤ۔ جنہوں نے تم سے رابطے کو منقطع کیا ہے، تم نے اگر ان کے ساتھ رابطہ کیا تو تم خوش اخلاق انسان ہے، لیکن اس نے تو رابطہ منقطع کیا تھا، تم نے بھی رابطہ منقطع کر لیا، تو وہ بھی بد اخلاق، تم بھی بد اخلاق۔ اخلاق یہ ہے جو تم سے رابطے کو منقطع کر رہا ہے، اس سے تم رابطے کو برقرار کرو، تو یقیناً تمہیں با اخلاق کہا جائے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز جو اخلاق کی تعریف میں پیغمبر نے فرمایا۔ وَتُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اس شخص کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں نہ دیں اسے تم دے دو۔ اگر اس شخص کو تم دیتے ہو جو تمہیں محروم کر رہا تھا، تمہیں نہیں دے رہا تھا، تو تم واقعاً صاحب خلق ہو، صاحب اخلاق ہو۔ وہ تو تمہیں محروم کر رہا تھا، وہ تو تمہیں نہیں دے رہا تھا، لیکن تم نے اس کو دیا، تمہیں نہیں دینے والے کو تم نے دے دیا، تو تم با اخلاق کہلاؤ گے۔ اخلاق یہ ہے کہ نہ دینے والوں کو دو، تو دینے والوں کو تو لازماً دے گا، یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے تم پہ احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ احسان، اس کو تو دینا ہی دینا ہے، اس کا احسان کا بدلہ ہے، لیکن تم اس کو بھی دو جو تمہیں نہیں دینے والا ہے، یہ تمہارا اخلاق ہے، یہ تمہارا کمال ہے۔ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس شخص سے درگزر کرو، اس شخص کو بخش دو جو تم پر ظلم کرے، جو تم پر ستم کرے یا تمہارے ساتھ ناانصافی کرے،
اس شخص کو بخش دینا، اسے معاف کر دینا جو تم پر ظلم کرنے والا ہے، یہ تمہاری اخلاق کی علامت ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ فرمایا ان تصل من قطعک، جو رابطے کو منقطع کر رہا ہے ان سے رابطہ بڑھانا، جو تم کو محروم کر رہا ہے ان کو دینا، اور جو تم پر ظلم کر رہا ہے ان کو بخش دینا، یہ اخلاق ہے، یہ تمہاری بزرگی کی علامت ہے، یہ تمہاری اخلاق کی علامت ہے۔ یہ پہلی روایت ہے جو پیغمبر نے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ دوسری روایت بھی سرور کائنات سے ہے۔ یہ روایت جو ہے بحار الانوار میں اخلاق کی تعریف میں حضرت علامہ مجلسی نے باب الاخلاق میں نقل کیا ہے۔ ایک شخص جو پیغمبر کے بزرگ صحابیوں میں سے ہے، جس کا نام ہے جریر ابن عبداللہ، جریر اس کا نام ہے، بہت حسین تھے، کتابوں میں موجود ہے، اس کو یوسف امت کہا، اس قدر حسین اور اس قدر زیبا اور اس قدر خوبصورت انسان تھا، اس کو نام جو ہے نا وہ یوسف امت دیا گیا۔ جس طرح حضرت یوسف پوری تاریخ بشر میں خوبصورت انسان گزرے، ان کے حسن و جمال قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، اور یہ شخص جس کا نام جریر ہے یہ بھی ایک خوبصورت انسان تھا۔ جب یہ پیغمبر کی خدمت میں وارد ہوئے تو پیغمبر نے اس شخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا جریر قد احسن اللہ خلقک فاحسن خلقک۔ اس میں بہترین تعریف پیغمبر نے اس روایت میں بیان کی کہ اخلاق کی تعریف، اے جریر، اللہ تعالیٰ نے تیری ظاہری خلقت کو نہایت خوبصورت بنایا ہے، نہایت زیبا بنایا ہے۔ قد احسن اللہ خلقک، تیری خلقت کو، تیری ظاہری شکل و صورت کو، تیری ظاہری جو زیبائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت اور نہایت زیبا جو ہے وہ بنایا ہے۔ وہ خالق جس نے تیرے ظاہر کو زیبا بنایا ہے، ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، فاحسن خلقک، اب تمہارا کام ہے تم اپنی باطن کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اگر تم نے اپنے باطن کو خوبصورت کیا، باطن کو زیبا کیا، تو یقیناً تم نے اخلاق کو جو ہے نا اپنایا۔ تمہارا ظاہر کو تو خدا نے بہترین شکل دیا ہے، بہترین تمہیں زیبائی عطا کیا ہے، لہذا ظاہر کو خالق دو جہان نے زیبا کیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم باطن کو بھی زیبا بناؤ، باطن کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اگر باطن کو تم نے زیبا بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا، تو یقیناً تم خوبصورت انسان ہیں، ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت۔ لہذا اس روایت میں پیغمبر نے خوش اخلاقی کا جو لفظ ہے وہ باطنی زیبائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ انسان کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ ظاہری ہے جو نظر آنے والا چہرہ ہے، جو سامنے کا چہرہ ہے، ایک چہرہ باطنی ہے جو حقیقی چہرہ ہے، جس پر ہم انسان محشور ہوں گے اور قیامت میں جس پر حساب و کتاب ہوگا، وہ باطنی چہرہ ہے۔ حقیقی جو زیبائی ہے، حقیقی جو کمال ہے، واقعی جو خوبصورتی ہے، وہ باطن کا خوبصورت ہونا ہے، وہ باطن کا حسین ہونا ہے، وہ باطن کا جو ہے وہ زیبا ہونا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، اب تم اپنے باطن کو خوبصورت بناؤ۔ تمہارا باطن ظاہر کی طرح اگر خوبصورت ہو گیا تو یقیناً تم خوش اخلاق انسان ہے۔ لیکن اگر فرض کرتے ہیں کہ ظاہر میں تو بہت خوبصورت انسان ہے لیکن باطن تمہارا خوبصورت نہیں ہے، تمہارے باطن میں کینہ ہے، عداوت ہے، حسادت ہے، حرص ہے، مختلف قسم کی جو انسانی رذائل ہے، برائیاں، وہ تمہارے وجود میں ہے، تو تمہارا باطن بہت کثیف ہے، باطن بہت گندہ ہے۔ یعنی بجائے اس کی کہ تمہارا باطن انتہائی خوبصورت ہو، مختلف قسم کی جو ہے گندگیوں سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ لہٰذا اخلاق انسان کا باطنی چہرہ ہے۔ جس طرح ظاہری چہرہ ہو تو لوگ بہت گرویدہ ہوتے ہیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اس سے بھی جو خوبصورت جو حقیقی چہرہ ہے وہ انسان کا باطنی چہرہ ہے۔ اگر انسان کا باطنی جو چہرہ ہے وہ اگر خوبصورت ہو، وہ اگر حسین ہو، تو اس کو با اخلاق جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے اس روایت میں اخلاق، باطنی زیبائیوں کو، باطنی جو خوبصورتیوں کو، اس کو جو ہے نا وہ اخلاق سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو مولا کائنات سے ہے۔ مولا کائنات کی بہترین اور واقعاً انسانیت کے لیے اور پوری بشریت کے لیے دو عظیم تحفے مولا کائنات چھوڑ کے گئے ہیں۔ علی کی زندگی میں دو عظیم ہدیے تھے جو امیر المومنین نے بطور تحفہ، بطور ہدیہ پوری بشریت کی خدمت میں مولا نے عطا کی۔ سب سے پہلی عظیم ترین جو ہدیہ ہے مولا کی عظیم الشان کتاب قرآن ثانی، وہ نہج البلاغہ ہے، جو علی کی تمام زندگی کی تمام کلمات اور نصیحتوں، ہدایتوں اور انسان کے لیے سعادت اور خوشبختی کے مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔
انتہائی افسوس ہے کہ ہماری زندگیاں نہج البلاغہ سے جو ہے وہ بہت دور ہے، لہٰذا اس عظیم مولا کائنات کے ہدیے سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک نہج البلاغہ ہے، دوسری جو کتاب ہے، دوسرے جو عظیم ہدیہ ہے وہ غرر الحکم ہے، وہ مولا کائنات کے قیمتی ترین جملات اور مولا کی کلمات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ یہ روایت غرر الحکم میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا حسن الخلق للنفس و حسن الخلق للبدن، دو قسم کی حسن ہے، دو قسم کی خوبصورتیاں ہیں۔ ایک خوبصورتی ظاہر سے تعلق ہے جو نگاہوں سے نظر آتی ہے، سب انسان دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خوبصورتی باطنی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے۔ ایک خوبصورتی نفس کی ہے، باطن کی ہے، روح کی ہے۔ ایک خوبصورتی ظاہر کی ہے اور بدن کی ہے۔ مولا نے فرمایا حسن الخلق للنفس، حسن خلق نفس کا کمال ہے، نفس کی بلندی ہے، نفس کی جو خوبصورتی ہے اسے حسن خلق سے تعبیر کی جاتی ہے۔ جس کی نفس بلندیوں پر چلے جائے، نفس میں نقائص ختم ہو جائے، نفس میں برائیاں ختم ہو جائے اور نفس میں اگر خوبصورتیاں اگر آ جائے تو حسن خلق کی تعبیر کی جاتی ہے۔ یعنی صاحب خلق وہ انسان ہے جس کی نفس میں خوبصورتیاں ہیں، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، جس کی باطن کمالات اور خوبصورتیوں سے مالا مال ہے، اس شخص کو کہا جائے کہ یہ با اخلاق انسان ہے۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ اس کی باطن میں خوبصورتیاں نہیں ہے، اس کی باطن میں بہت ساری جو ہے نا وہ برائیاں ہیں، یعنی اس کی باطن انتہائی کثیف ہے، اس کے باطن بہت زیادہ برائیاں اس کی باطن میں ہے، مثلا اس کی باطن میں حسد ہے، اس کی باطن میں کینہ ہے، اس کی باطن میں جو ہے نا کفر ہے، نفاق ہے، بہت ساری جو برائیاں ہیں اخلاقی، تو اس کو بد اخلاق نہیں، خوش اخلاق نہیں کہا جائے، اس کو بد اخلاق کہا جائے گا۔ یعنی اس روایت میں مولا کائنات نے فرمایا اخلاق باطنی کمالات کا نام ہے، روح کی بلندی، روح کی بلندیوں کا نام ہے۔ جو انسان کے روح میں کمالات ہے، روح میں جو خوبصورتیاں، باطن میں جو کمالات ہیں، ان باطنی کمالات کا نام، یعنی باطن میں تقویٰ ہے، باطن میں تواضع ہے، اور باطن میں جو ہے اس کا ایمان ہے، باطن میں اس کا جو ہے نا اندر جو ہے اس کا خلوص ہے، تو یہ با اخلاق انسان ہے۔ لہٰذا نفس کی جو کمالات ہے، نفس کی جو بلندیاں ہیں، اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ نفس کی جو خامیاں ہیں، نفس کی جو برائیاں ہیں، نفس کی جو پستیاں اور رذائل ہیں، اس کو بد اخلاقی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اور حسن الخلق اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جس کی ظاہر زیبا ہے، جس کے چہرہ بہت خوبصورت ہے، جس کے آنکھیں بہت خوبصورت ہے، جس کی ظاہر جو ہے نا خوبصورت ہو، اس کو حسن الخلق کہتے ہیں۔ باطن جس کی خوبصورت ہے اس کو حسن الخلق کہتے ہیں، اور جس کا ظاہر خوبصورت ہے اس کو حسن الخلق کہا گیا ہے۔ ایک اور روایت جو سرور کائنات کی ہے، ہمارے اہل سنت کی مشہور اور معروف کتاب ہے کنز العمال۔ کنز العمال جو ہے اس میں باب حسن الخلق میں ہے، اور اسی حدیث کو چہل حدیث رسول محلاتی میں بھی جو ہے نا بیان کیا گیا ہے۔ اور کنز الاعمال باب الخلق جلد اول صفحہ نمبر 438 پر یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انما تفسیر حسن الخلق ما اصاب الدنیا یرضا وان لم یصبہ لم یسخط۔ حسن خلق کی تعبیر یہ ہے، حسن خلق کی تفسیر یہ ہے، حسن خلق کی تعریف یہ ہے۔ فرمایا دنیا میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، کبھی فقر سے گزرتے ہیں، کبھی غربت سے گزرتے ہیں، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی صحت و سلامتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ بیماری ہے۔ حالات یکساں نہیں ہے، مختلف حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی جو ہے نا دنیا اس کی طرف آتی ہے اور وہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے، بہت لوگ جو ہے نا اس کو مانتے ہیں، چاہتے ہیں۔ کبھی کوئی اس کو سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے اور کوئی اس کی طرف آتا بھی نہیں ہے۔ لہذا دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جو کچھ خدا کی جانب سے تمہیں ملا ہے، جو کچھ بھی خدا کی طرف سے تم کو عطا ہوا ہے، چاہے وہ خوشیوں کی حالت میں، چاہے وہ مال کی فراوانی کی حالت میں، چاہے وہ تمہیں دنیا کی وسعت کی حالت میں، اس حالت میں بھی تمہیں راضی رہنا ہے، خوشحال رہنا ہے، خدا کی تقدیر پر، خدا کے فیصلے پر، خدا نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس پر خوشحال رہنا ہے۔ خدا نے روزی عطا کی، خوشحال رہے، توانائی عطا کی، طاقت عطا کی، مال دی، دولت دی، جو کچھ خدا نے نعمتیں دی اس پر خوش ہونا ہے اور اس کی شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور جب شکریہ ادا کرو تو خدا اضافہ بھی کرتا جائے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں پر خوش ہو جاؤ گے، شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ لہٰذا جو کچھ خدا تمہیں دے رہا ہے اس پر خوش ہونا ہے۔ لیکن اگر خدا نے کچھ نہیں دیا، انسان بیماریوں کے شکار ہوتے، سلامتی نہیں ملی، بیمار ہوئے، کبھی جو ہے ہمیں مال و دولت کی فراوانی نہیں ہوئی،
غربت آئی، یا مثال کے طور پر دنیا میں جو ہے نا بہت سارے مسائل اور مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا ہوا ہے، اس حالات میں انسان کی زبان گیلا اور شکوہ، پھر بارگاہ الہی میں شکایت کرتے ہیں، خدایا تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، میرے پاس کیا ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے اور منصب بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے نا انسان ناراض ہوتے ہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا بہترین اخلاق کا مالک وہ ہے جو ہمیشہ خدا کی تقدیر پر راضی ہے، خدا جب دے تب بھی راضی ہے، نہ دے تب بھی راضی ہے، ہر حال میں راضی برضا الہی، ہر حال میں خدا کا شکر ہے، بیماری کی حالت میں بھی خدا کا شکر کرتا ہے، فقر کی حالت میں بھی جو ہے وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور صحت کی علامت میں بھی خدا کا شکر کرتا ہے، مال کی فراوانی کی حالت میں بھی خدا کا شکر کرتا ہے، جب مال و دولت جو ہے وہ چلی جائے تب بھی جو ہے خدا کا شکر کرتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا اخلاق کی تعریف یہ ہے خدا نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر راضی رہے، تقدیر الہی پر انسان اگر خوشحال رہتا ہے تو یہ انسان با اخلاق ہے، لیکن اگر وہ خدا کی تقدیر پر خوش نہیں ہے، وہ شکایت کرتا ہے، بیماریوں کی حالت میں شکایت کر رہا ہے، گلہ و شکوہ کر رہا ہے، یا غربت کی حالت میں شکوہ کر رہا ہے، تو یہ اس کے پاس اخلاق نہ ہونے کی علامت ہے۔ راضی بے رضا رہنا یہ اخلاقی ہے، خدا کی تقدیر پر اعتراض کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ اخلاق کی تفسیر اس روایت میں بیان کیا۔ ایک شخص نے حضرت صادق آل محمد سے سوال کیا ہے۔ یہ روایت حضرت شیخ صدوق نے ان کی مشہور اور معروف کتاب، ہمارے معروف 4 جو کتابیں ہیں کتب اربعہ، ان میں سے ایک اہم ترین کتاب شیخ صدوق کی کتاب ہے، کتاب من لا یحضر الفقیہ۔ من لا یحضر الفقیہ میں باب خلق میں یہ روایت جو ہے نا جناب شیخ صدوق نے نقل کیا ہے۔ ایک شخص حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں وارد ہوئے اور مولا کی خدمت میں آ کر یہ سوال کیا، ما حد حسن الخلق؟ صادق آل محمد نے اس سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اور اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اخلاق 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، جس انسان کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں وہ با اخلاق ہے، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہو تو بد اخلاق انسان ہے۔ پھر ساری جو بد اخلاقی کی جو مذمتیں ہیں وہ اس انسان کو شامل ہے، اس کی بڑی مذمت ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں بگڑتی ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی 3 مجموعے کا نام ہے، 3 صفات یکجا ہوں تو پھر با اخلاق انسان ہے۔ فرمایا حسن الخلق تلین جانبک، حسن خلق لوگوں کے ساتھ بہترین رفتار کے ساتھ پیش آنا، بہترین کردار کے ساتھ پیش آنا، بہترین تواضع کے ساتھ پیش آنا۔ تلین جانبک، تم لوگوں کے ساتھ غرور سے مت ملو، اکڑ کے مت ملو، چہرہ خراب کر کے مت ملو، اس طریقے سے ملو انتہائی متواضعانہ طریقے سے، اور انتہائی چہرہ کھلا ہوا اور انتہائی جو ہے تواضع کے حالت میں، خوشی کے حالت میں جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات کرو۔ تلین جانبک، اپنے غرور کو اور تکبر کو ختم کرو، بلکہ تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آؤ۔ یہ سب سے پہلی صفت۔ اور دوسری صفت تو طیب کلامک، اپنے کلام کو پاکیزہ کرو، کلام کو انتہائی زیبا کرو۔ یعنی وہ انسان جس شخص کی گفتگو میں ادب ہے، جس کی گفتگو میں پاکیزگی ہے، جس کا گفتگو انتہائی پاک و پاکیزہ ہے، مولا امام سعدہ نے فرمایا یہ با اخلاق انسان ہے۔ جس کی گفتگو میں ادب ہے، احترام ہے، جس کی گفتگو میں کرامت ہے، بزرگی ہے، یہ انسان با اخلاق انسان ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر خدا ناخواستہ جس کی گفتگو بے ادبانہ ہے، جس کی گفتگو میں ادب نہیں ہے، معاذ اللہ، جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اس کی منہ سے انتہائی برے الفاظ نکلتے ہیں، اس کو بات کرنے کا ادب نہیں ہے، معاذ اللہ بہت سارے لوگ تو گالیاں تک بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لہٰذا جس کی گفتگو پاکیزہ نہیں ہے وہ بد اخلاق انسان ہے، جس کی گفتگو پاکیزہ ہے، جس کا کلام انتہائی زیبا اور انتہائی مؤدبانہ گفتگو جس کے پاس ہے، وہ با اخلاق انسان ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آیا، قولوا للناس حسنا، تم لوگوں سے انتہائی شائستہ طور پر گفتگو کرو، پاکیزہ گفتگو کرو، انتہائی حسین اور زیبا جو ہے وہ گفتگو کرو۔ اس طریقے سے تم گفتگو کرو، تمہاری گفتگو سے پتہ چل جائے کہ با اخلاق انسان ہے، یہ باعزت انسان ہے، تمہارا گفتگو جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، انسان اس زبان کے نیچے جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، زبان انسان کی جو ہے معرف ہے، زبان انسان کو بیان کرنے والی ہے۔
اب تمہاری زبان بتاتی ہے کہ تم کس نوعیت کے انسان ہو، تمہاری جو ہے نا حقیقت کیا ہے۔ اگر تمہاری زبان میں، گفتگو میں کرامت ہے، بزرگی ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، تو تم واقعاً شخصیت کے مالک ہے، واقعاً تم اخلاق کے مالک ہے۔ باعزت گفتگو کرتا ہے، با ادب گفتگو کرتا ہے، یہ تمہارے وجود میں اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر خدا نہ اس طرح انتہائی گرے ہوئے الفاظ ہے، انتہائی گرے ہوئے اگر تم جملے ادا کرتے ہیں تو تمہارے وجود میں اخلاق نہ ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا مولا امام صادق نے فرمایا اخلاق یہ ہے کہ انتہائی پاکیزہ گفتگو کرنا، بہترین گفتگو کرنا، یہ بہترین اخلاق، بہترین جو ہے نا وہ اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تیسری چیز جو اخلاق کے مجموعے میں سے جو مولا امام صادق نے فرمایا تلقی اخاک ببشر حسن، اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے صادق عالم محمد نے فرمایا جب کسی مومن سے ملاقات کرو گے، کسی مسلمان سے ملاقات کرو گے، برادران دینی سے تم ملاقات کرو گے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکراہٹ کے ساتھ ملو، انتہائی خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ ملو، اس طریقے سے ملاقات کرو کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تمہارا چہرہ کھلا ہوا، گلاب کی طرح خوشحال انسان ہو، نہیں کہ تمہارا چہرہ جو ہے نا وہ سکڑا ہوا ہے، بہت سخت جو ہے نا وہ غصہ آیا ہوا ہے اور انتہائی غم آلود چہرے کے ساتھ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے غصے میں ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹینشن میں ہے۔ لہٰذا چہرے کو بگاڑ کے ملنا اور غصے کی حالت میں ملنا اور انتہائی جو ہے نا وہ غضب کی حالت میں ملنا، یہ بد اخلاقی ہے۔ ان چہرے کو نکھار کے، چہرے کو انتہائی مسکراہٹ کے ساتھ اور چہرے جو ہے نا خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ تمہاری اخلاق کی جو ہے نا وہ علامت ہے۔ لہٰذا اس روایت سے پتہ چلتا ہے خوبصورت یعنی خوش اخلاقی تین چیزوں کا نام ہے: بہترین کردار، بہترین گفتار، بہترین رفتار۔ جب لوگوں کے ساتھ تم کردار پیش کرو گے تو بہترین جو ہے نا وہ کردار کے مالک ہو۔ اسی بات کے لیے مولا امام صادق نے فرمایا تلین جانبک، تمہارا کردار انتہائی بلند ہو، تمہارا کردار انتہائی عظیم ہو۔ جس کا کردار بلند ہے وہ با اخلاق انسان ہے۔ اور دوسری طرف سے تمہارا گفتار، تمہاری باتیں، تمہاری گفتگو بھی بلند ہے، تمہاری باتیں بھی بلند ہے، تمہارے گفتگو بھی جو ہے وہ عظیم ہے۔ جس شخص کا گفتگو عظیم ہے، بلند گفتگو کرتا ہے، عظیم باتیں کرتا ہے، وہ با اخلاق ہے۔ لہٰذا اخلاق کلام کے ساتھ مربوط ہے، اخلاق کردار کے ساتھ مربوط ہے۔ جس کا بہترین کردار ہے وہ با اخلاق انسان ہے، جس کا بہترین گفتار ہے وہ با اخلاق انسان ہے۔ اور تیسری چیز بہترین رفتار، لوگوں کے ساتھ جو معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ جو ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ جو تم تعلقات رکھتے ہو، یہ تمہارے تعلقات انتہائی شائستہ طور پر، انتہائی زیبا طور پر، بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات کرو۔ جب تمہارا ملاقات کرنے کا انداز، ملنے کا انداز شائستہ ہو، زیبا ہو، بہترین ہو تو تمہیں با اخلاق جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں خود مولا کائنات کا فرمان، یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، کلمات القصار میں، خالط الناس مخالطۃ ان متم بکو علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، لوگوں کے ساتھ اس طرح شائستہ زندگی کرو، اس طرح پسندیدہ زندگی کرو، اگر تم مر جائے تو لوگ تم پر پھوٹ پھوٹ کے روئے، لوگ رونے پر مجبور ہو جائے، اور اگر تم کہیں دور چلے جائے، مسافرت پہ چلے جائے تو تمہاری دیدار کے لیے مشتاق ہو جائے، تمہارے ملنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ یعنی اس قدر لوگوں کی دلوں پر تم نے اثر چھوڑا ہے، تمہاری اتنی بلند کردار ہے، بلند گفتار ہے، بلند رفتار ہے، اس طریقے سے تم لوگوں کے ساتھ زندگی کر رہے تھے، لوگوں کی دلوں پر تم نے اثر چھوڑا، نقش چھوڑا کہ جب تم دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو رونے پر مجبور ہو گئے، تم نے لوگوں کو رلایا، تمہارے کردار نے، تمہارے رفتار نے، تمہاری محبت نے، تمہاری چاہت نے، تمہارے تواضع نے لوگوں کو رلایا۔ اور جب تم ان کی محفلوں سے دور چلے گئے تو تمہاری خلا کو محسوس کیا، تمہاری کمی کو محسوس کیا، اور تمہاری ملاقات کے لیے جو ہے وہ بےتاب رہے۔ کیوں بےتاب ہوئے؟ جب وہ مرے تو کیوں روئے؟ عزیزان گرامی، حقیقت میں جو بلند کردار کے مالک ہے وہ اگرچہ عزیز بھی نہ ہو تو ہر دل میں عزیز ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار بھی نہ ہو تو دوسروں کو بھی جو اپنا جو وہ گرویدہ بنا لیتا ہے۔ لہذا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کی دلوں میں اپنی مقام کو، اپنی منزلت کو، اپنی محبت کو بٹھا دیتی ہے۔ جیسا خود پیغمبر کا فرمان ہے، انکم لن تسعوا الناس باموالکم
ولیکن فسعوہم باخلاقکم، تم لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام نہیں بنا سکتے ہو، اپنی جگہ نہیں بنا سکتے ہو، لوگوں کی دلوں کو نہیں خرید سکتے ہو، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام نہیں بنا سکو گے، اپنی جگہ نہیں بنا سکو گے۔ لوگوں کی دلوں کو مال سے نہیں خریدی جا سکتی، دولت سے نہیں خریدی سکتی۔ اگر تم نے لوگوں کے دلوں میں چھانا ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے تو بہترین اخلاق اپنا لو، بہترین اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں میں اپنا جگہ بنا سکتے ہو، لوگوں کے دلوں میں گویا کہ نفوذ کر سکتے ہو۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا انکم لن تسعوا الناس باموالکم، لوگوں کی دلوں پر تم حکومت نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کی دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے ہو باموالکم، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، ولیکن فسعوہم باخلاقکم، لوگوں کی دلوں میں اگر چھا جانا ہے، لوگوں کی دلوں میں اگر تم نے جگہ بنانا ہے تو بہترین اخلاق کو اپنا لو۔ جو بہترین اخلاق کے مالک ہے وہ لوگوں کی دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، لوگوں کی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ مولا کائنات کا یہ فرمان خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی کرنا، ان متم بقو علیکم، کہ اگر تم مر جائے تو تمہارے اخلاق نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنایا ہے، تمہارے جگہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اب تم پہ رو رہا ہے، تم اگر دور چلے جائے تو تمہاری کمی کو محسوس کر کے تمہاری ملاقات کے لیے جو ہے نا وہ بےتاب ہے۔ حقیقت میں یہ جو مولا کائنات نے اخلاق کی گوئے کی طریقہ کار بیان کیا کہ انہیں لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے ملنا اور اس طریقے سے ملنا، اس طریقے سے زندگی بسر کرنا کہ اگر مر جائے تو روئے، اگر سفر کرے تو ملاقات کے لیے بےتاب ہو جائے، یہ حقیقت میں اخلاقی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ با اخلاق انسان وہ ہے جب وہ دور چلا جاتا ہے تو ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان رونے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں اگر خدا ناخواستہ اگر بد اخلاق انسان ہو تو اگر دور چلا جائے تو خدا کا شکر کرتا ہے، اچھا ہو گیا دور چلا گیا۔ بد اخلاق انسان تھا، سب سے لڑتا تھا، سب کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، کسی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی، لہٰذا جتنا بد اخلاقی میں آگے نکلتا چلا جاتا ہے اتنا بھی جو نا لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا اور اگر یہ مر جائے تو کوئی رونے والا نہیں ہے، ہر ایک کا تو ستایا ہوا ہے، ہر ایک کا دل جو ہے نا اس سے جو ہے نا نفرت کر رہا تھا۔ لیکن اگر با اخلاق ہو تو پھر اس پر روتا ہے، جب با اخلاق ہو تو پھر اس پہ ملنے کے لیے دل کرتا ہے۔ لہٰذا اخلاق مولا کائنات کی اس تفسیر کے مطابق اس زندگی کا نام ہے، اس طرز عمل کا نام ہے، اس کردار کا نام ہے جس کردار کو انسان اپنا لیتا ہے تو جب مرتا ہے تو رونے پر مجبور ہوتا ہے، اور جب کہیں دور چلا جاتا ہے تو اس کے ملنے کے لیے جو ہے نا وہ بےتاب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، اس کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 68 میں بیان کیا ہے، باب حسن الخلق میں۔ اسی روایت پر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے حسن خلق کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حسن الخلق فی ثلاث، حسن خلق 3 مقام پر ہے، یعنی ان 3 چیزوں کا نام حسن خلق ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی انسان کے اندر ہے، کسی انسان کی زندگی میں ہے تو با اخلاق انسان ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی انسان میں نہیں ہے تو بد اخلاق انسان ہے۔ یعنی روایات نے آل محمد کے کلام میں با اخلاق انسان اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں وہ با اخلاق ہے، اس کو روایات خوش اخلاق انسان قرار دیتی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ با اخلاق انسان کے نام سے پکارا ہے۔ لیکن اگر یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہیں تو وہ اگرچہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ بھی ملے، بڑے مسکراہٹ کے ساتھ بھی ملے تو روایت اس کو بد اخلاق قرار دیتی ہے۔ دیکھیں مولا کائنات کا فرمان کیا ہے، مولا نے فرمایا قال امیر المومنین حسن الخلق فی ثلاث، حسن الخلق 3 چیزوں میں ہے، یہ 3 چیز اگر ہے تو حسن خلق ہے۔ سب سے پہلی چیز اجتناب المحارم، حرام کاموں سے رکنا، معصیتوں سے رکنا۔ وہ انسان جو محرمات سے رکتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، مثلا غیبت نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، حرام نہیں کھاتا ہے اور لوگوں کے مال کو غصب نہیں کرتا ہے تو یہ با اخلاق انسان ہے۔ اگر خدا نے ایک ایسا انسان بھی ہے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام کھاتا ہے اور دوسروں کے مال کو غصب کرتا ہے تو یہ بد اخلاق انسان ہے۔ اگر آپ کے سامنے آ کر خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، ادھر جا کے دوسروں کے مال کو چوری کر کے کھاتا ہے تو یہ اخلاق نہیں ہے اسلام میں، یہ بد اخلاق ہیں۔ لہٰذا اخلاق جو مولا کائنات نے فرمایا، اخلاق یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کرے اور حلال جو ہے نا وہ کھائے، یہ انسان با اخلاق ہے۔ فرمایا
حسن الخلق فی ثلاث، سب سے پہلی چیز اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، چاہے وہ قولی حرام ہو، جھوٹ بولنا ہے، تہمت لگانا ہے، نازیبا جملے کہنے ہوں، یہ قولی حرام ہے، چاہے وہ فعلی حرام ہو، کوئی بھی برا کام کرنا ہے، ان تمام کاموں کو اگر نہیں کر رہا ہے، حرام سے اجتناب کر رہا ہے تو یہ با اخلاق انسان ہے۔ اور دوسری چیز طلب الحلال، رزق حلال کمانا، حلال کھانا۔ وہ انسان جو محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، خون پسینہ کر کے حلال کمائی کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اور اپنی پوری زندگی کی جو اساس اور بنیاد ہے حلال کے اوپر ہے، کبھی اس نے لقمہ حرام نہیں کھایا ہے، مولا کائنات نے فرمایا یہ با اخلاق انسان ہے۔ حلال کھانے والا با اخلاق ہے، حرام کھانے والا بد اخلاق انسان ہے۔ دیکھیں صاف طور پہ مولا نے فرمایا طلب الحلال، رزق حلال کا طلب کرنا، رزق حلال کا کمانا، یہ خوش اخلاقی ہے۔ اس کے مقابل میں اگر وہ لقمہ حرام کھا رہا ہے، رزق حرام کما رہا ہے تو وہ بد اخلاق انسان ہے۔ جتنی بھی بد اخلاقی کی مذمت کی گئی ہے روایات میں، وہ سب اس شخص کو شامل ہے جو حرام کھا رہا ہے، وہ بد اخلاق ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ اور تیسری چیز جو مولا کائنات نے فرمایا یہ ہے خوش اخلاقی، والتوسع علی العیال، اپنے گھر والوں کو رفاہ پہنچانا، انہیں آسائش اور آرامش اور ان کی زندگی میں وسعت لانا، ان کی زندگی میں فراوانی لانا۔ روایات میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے بچوں کو ضیق میں، تنگی میں ڈالے، کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے۔ یعنی وہ انسان با اخلاق انسان ہے جو اپنے بچوں کو بہترین گھر میں رکھتا ہے، بہترین کھانا کھلاتا ہے، بہترین لباس جو ہے وہ پہناتا ہے، اور بہترین طریقے سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بہترین زندگی فراہم کرتا ہے، خوشحال زندگی فراہم کرتا ہے۔ یہ انسان خوش اخلاق انسان ہے۔ اس کے مقابل میں مولانا نے فرمایا بد اخلاق انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کو تنگی میں رکھتا ہے، فشار میں رکھتا ہے، سختیوں میں رکھتا ہے۔ لہٰذا جو انسان بچوں کو آسائش اور آرامش اور زندگی میں وسعت نہیں رکھتا، ضیق میں ڈالتا ہے، تنگی میں ڈالتا ہے، وہ بد اخلاق انسان ہے۔ کھانے کے حوالے سے کھانے پہ سختی کرتا ہے، پینے پہ سختی کرتا ہے، لباس پہ سختی کر لیتا ہے، اسی طریقے سے مثال کے طور پر زندگی کے دوسرے امور میں سختی کر لیتا ہے۔ لہٰذا گھر والوں پر سختی کرنا، گھر والوں کو تنگی میں رکھنا، گھر والوں کو فشار میں رکھنا، یہ بد اخلاق انسان کی علامت ہے۔ حضرت امام سجاد کا فرمان ہے ان اقربکم من اللہ اوسعکم علی عیالہ، تم میں سے خدا کا مقرب بندہ، قریب ترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو بہت وسعت فراہم کرتا ہے، مالی لحاظ سے ان کو وسعت فراہم کرتا ہے، اور کھانے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، ہر حوالے سے جو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی کو، بچوں کو آسائش اور آرامش اور ان کی زندگی میں وسعت عطا کرتا ہے، یہ خدا کا مقرب انسان ہے۔ لہٰذا جو اولیاء الہی ہوتے ہیں، جو مقربین درگاہ حق ہوتے ہیں، وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بیوی کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کو خوشحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں جو بد اخلاق انسان ہوتے ہیں، وہ نہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، نہ بچوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، نہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ لہٰذا ان حقوق کی پاسداری کرنا اور ان حقوق کو جو ہے وہ ادا کرنا، یہ خوش اخلاقی کی علامت ہے۔ اس روایت کو میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ قال امیر المومنین، مولا کائنات نے فرمایا حسن الخلق، اخلاق کی تعریف یہ ہے، اخلاق تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے اپنا آپ کو بچانا، حرام گناہوں سے، معصیتوں سے اپنا آپ کو بچانا، یہ با اخلاق انسان کی علامت ہے۔ اور اپنے وجود کو آلودہ گناہ کرنا بد اخلاق انسان کی علامت ہے۔ وطلب الحلال، حلال کھانا، حلال کمانا، یہ با اخلاق انسان کی علامت ہے۔ اور حرام کھانا اور حرام کمانا، حرام طریقے سے اپنی زندگی کو چلانا، یہ بد اخلاق انسان کی علامت ہے۔ والتوسع علی العیال، اور گھر والوں کو، اہل و عیال کو وسعت و خوشحالی اور آسودگی فراہم کرنا، ان کی زندگی میں وسعت لانا، فراوانی لانا، یہ خوش اخلاق انسان کی علامت ہے۔ اور گھر والوں کو ضیق میں، تنگی میں، فشار میں، سختیوں میں ڈالنا، یہ بد اخلاق انسان کی علامت ہے۔ یہ روایات کی روشنی میں اخلاق کی تعریف اور اخلاق کی جو ہے وہ تفسیر آپ کے خدمت میں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے درس میں
ہم علماء اخلاق کی زبانی اخلاق کی تعریف اور تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت کا واسطہ، تیرے نبی سرور کائنات ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت کا واسطہ، امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا واسطہ، ہمیں با اخلاق بننے کی اور اخلاقی کمالات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو اخلاق کی تفسیر ائمہ طاہرین نے اور پیغمبر نے بیان کی ہے، اس تفسیر پر پورا اترنے کی اور اس پر عمل کر کے با اخلاق انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگار پوری کائنات کا وارث، انبیاء کا وارث، رسالتوں کا وارث، نبوتوں کا وارث، شریعتوں کا وارث، دین و دنیا کا وارث خدا یا پروردگار یوسف زہرا بقیت اللہ الاعظم منجی بشریت مصلح کائنات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور ان کے انصاروں میں شامل فرما۔ امام زمانہ کے رضا کو، تیری خوشنودی کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا دنیا میں ہم خوش اخلاق اور با کردار، جن کے کردار خوبصورت ہو، جن کا رفتار خوبصورت ہو، جن کی زندگیاں خوبصورتیوں پر مالا مال ہو، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔